आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको व्यूवर्स पता है कि हम हर हफ्ता में एक ऐसी शख्सियत के साथ, एक ऐसे शख्स के साथ जिनको खुदावंद ने सरफराजी दी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सरफराजी ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, ना ऊपर से, ना नीचे से, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद जिसको सरफराज करता है। आज हम इसी तरह एक और नई शख्स के साथ, नए चेहरे के साथ आप सबों के दरमियान हाजिर हैं। इससे पहले कि हम द वे ऑफ लाइफ प्रोग्राम का आगाज करें, आइए हम खुदावंद के हजूर में अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं। खुदावंद इस प्रोग्राम का आगाज हम तेरे मुकद्दस नाम से करते हैं। जितना वक्त खुदावंद हम तेरे हजूर में रहते हैं, तेरा आसमान खुला रहे और ज़मीन खामोश रहे, और यीशु नाम खुदावंद हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए, और कौमों कबीलों के अंदर खुदावंद यीशु नाम की तमजीद की जाए। और खुदावंद पाक खुदा, हम अपने रास्ते को सीधा हमवार बनाते हुए खुदावंद आसमानी खुदा तुझ तक पहुँच सके। खुदावंद आसमानी खुदा, मेरे इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। जी व्यूअर्स, जैसा कि पैदाइश पहली किताब, तकवीन की किताब, पैदाइश में हम जब बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, हशरात, नबातात, जमादात और दूसरी चीज़ों को बनाया, हवा के परिंदों को बनाया और जंगली जानवरों को बनाया, मुख्तलिफ अजनास को बनाया। और जब इन सब चीज़ों का ख़त्म हुआ बनाना, तो खुदावंद ने छठे दिन इंसान को बनाया। और जब इंसान को बनाया तो खुदावंद ने उसको अपने हाथ से क्रिएट किया, और अपने हाथ से बनाने के बाद उसके नथनों के अंदर अपना जिंदगी का दम फूंका और उनमें से एक की सूरत और शबीह पर पैदा किया। इंसान एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। इंसान एक खुदावंद ने बहुत खूबसूरत तख्लीक बनाई है, जो इस दुनिया के अंदर खुदावंद ने उसको बरकतों पर बरकत बख्शी है, और इस सारी दुनिया का कंट्रोल खुदावंद ने इंसान के हाथ में दिया है। तो आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, एक बहुत कामयाब शख्सियत, मैं अभी आपका उनसे तारफ़ करवाना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि खुदावंद का बंदा खुदावंद के हजूर में जब आपके साथ बातचीत करता है, और मेरा ईमान है कि आप इससे बरकत पाएंगे। आइए हम उनका इंट्रोडक्शन उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी ब्रदर जी, हम आपको द वे ऑफ लाइफ प्रोग्राम में जायरस टेलीविजन लाहौर स्टूडियो पर वेलकम कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्स, बहुत ही कामयाब शख्स, इनका नाम सैमुअल प्यारा है, और आज हम इनकी ज़ुबानी, इनकी सारी ज़िंदगी का अहवाल जानेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जायरस टीवी का कि वो इस तरह के प्रोग्राम, और हम जो सोशल वर्कर हैं या काम कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई करता है, ताकि हम अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो पब्लिक तक, या हमारे जो नौजवान हैं या ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट्स या बाकी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आइडियाज़ पहुंच सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा नाम सैमुअल प्यारा है, और मैं प्रेसिडेंट हूँ ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी का, और चेयरमैन हूँ इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम का। तो खुदा का शुक्र है कि ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी 1996 में इस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद 2012 में इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम इस्टेब्लिश हुआ। तो खुदा का शुक्र है कि जब एक लैंडमार्क जजमेंट तसद्दुद हुसैन जलानी साहब की आई, उस वक़्त फिर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम जो था उसने काम शुरू किया, ताकि वो फैसले, वो डिसीजंस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट या बाकी जो कोर्ट्स हैं वो दे चुके हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, तो उसको बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन फोरम था, उसने काम शुरू किया। ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी पाकिस्तान की क्रिश्चियन सोसाइटी है, और खुदा का शुक्र है कि जब मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ी आफत आई, जब अर्थक्वेक आया, तो खुदा का शुक्र है कि उसमें ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी के एक मेंबर्स को
पाकिस्तान इस्लाम यूथ अवार्ड टॉप किया, जो कि अवान सदर में दिया गया। मुझे भी शर्फ हासिल हुआ कि 3 दिन हम सरकारी गेस्ट रहे। तो ये छोटा सा तारफ़ जो है वो मैंने करवाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तमाम हालात में मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर जमील नासिर साहब, हम उनको मिस भी करते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ इस फोरम के वसासत से कि हमें जब भी दुआ की खास कर ज़रूरत पड़ी है तो हमने डॉक्टर साहब के पास आए और हमने कहा जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी पर्सनली यानी कि डॉक्टर साहब दुआ की ज़रूरत है, दुआ करनी है। तो उन्होंने कभी भी टाइम निकाला और फौरी आप आ जाएँ ताकि हम दुआ कर सकें। और हम इसलिए भी मिस करते हैं जब सानिया हुआ या जोसेफ कनूनी का या बाकी, तो वो सड़कों में हमारे साथ आ जाते थे। तो ये सारा है, खुदा ने उनको ब्लेस भी किया और उनका जो कलाम सुनाने का तरीका और जो ग्रिप है उनकी, हम उसको भी, और कभी कभार फिर डेली तो नहीं, कभी कभार मेरी बात हो जाती है और हम उसी तरह से पुराने स्टाइल में एक रिक्वेस्ट करते हैं भाई सब दुआ ज़रूर करें। तो मैं समझता हूँ कि खुदा ने एक बहुत बड़ा सूरमा जो है वो पाकिस्तान को दिया है। तो इस तरह से यानी कि ये काम हम करते रहे। वो हमारे साथ भी थे, उसमें सलीम गैब्रियल साहब। मैं एक हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री तो नहीं, ये बहुत एक भयानक ख्वाब था। एक वाक़या हुआ जोसेफ कनूनी का, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोस्तों में और सामन मसीह के नाम से एक FIR होगी। लेकिन FIR के बाद भी रात को लड़के को पेश करने के बाद भी बस्ती को जला दिया गया। उस वक्त बहुत बड़ा रोल था डॉक्टर जमील नासिर साहब का। तो हमने मिल के एक एडवेंचर किया जिसमें लोगों की मदद की गई, लोगों को मोटर बाइक्स दी गई, यहाँ तक कि उस वक्त जो यानी कि सिचुएशन बनी, जो घर जलाए गए थे, लड़कियों की डिमांड थी कि शादियों में हमारे सामान जो है वो जले। तो डॉक्टर साहब की वसासत से एक बहुत बड़ी सरमनी यहाँ पे शादियाँ की गई। तो उसमें बहुत बड़ा रोल था डॉक्टर साहब का, और बाकायदा कनाडा से एक टीम आई, उन्होंने ये सारा उस वक्त हमने ज्वाइन ये प्रोग्राम किया था। तो आजकल जो हमारे यानी कि ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी है, ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी का जो मकासद है वो ये है कि हमने स्पेशल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया, स्पेशल पर्सन के हवाले से अवेयरनेस ट्रेनिंग्स, इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद यानी कि जो पाकिस्तान में डिफरेंट डिज़ास्टर नेशनल लेवल पे जो डिज़ास्टर थे उन पे बहुत ज़्यादा काम किया हमने, मेडिकल कैंप और थरपारकर में हमने बहुत ज़्यादा काम किया। इस तरह से ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी अपना, यहाँ तक कि क्लीन वाटर्स के हवाले से हमने डिफरेंट जगह पे पानी यानी कि फ्राहम किया। तो सैमुअल भाई, बहुत खूबसूरत आप काम कर रहे हैं। नाजरीन, जितने भी लोग इस वक्त जायज़ टेलीविज़न पर वॉच कर रहे हैं, मैं बताता चलूँ कि इनका काम किसी से लुका छुपा नहीं है। जितने भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग इस वक्त रहायश पजीर हैं या बैरून ममालिक में रह रहे हैं, हर एक के शख्स के जुबान पर नाम सैमुअल प्यारा ज़रूर होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो रह रहे हैं उन पर काम किया। और इन्होंने सेंट्री वर्कर्स, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, इन्होंने रिसेंटली और पीछे भी जब हम देखते हैं और अभी मौजूदा बहुत तेज़ी के साथ ये वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं। तो सैमुअल भाई, इससे पहले कि हम इन सब बातों पर गौर करें या इन ये सारी बातें आप हमारे सामईन तक पहुंचाएं, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने अपना बचपन से अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया, किस तरह से आप हाई एजुकेशन के लिए आए, और उसके बाद आपके कैसे जज्बा खुदा ने अंदर डाला कि आप मसीहियों के लिए खड़े हों, और मसीहियों के लिए खड़े होकर ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के महलों में, गलियों में, बल्कि ऐवानों तक चले जाएं और मसीहियों की आवाज़ ऐवानों तक पहुंचा सकें। जी, बचपन में तो ये जो एजुकेशन की प्राइमरी वो हमारा सेंट पॉल स्कूल था, वहाँ से मैंने हासिल की, और उसके बाद जो मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद डिप्लोमा, और उसके बाद मैंने BTH किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जज्बा जो था खिदमत का, वो क्योंकि मेरे ताया जो थे उनका नाम चौधरी बाजा था, तो ये खिदमत का जो यानी कि जज्बा था वो शुरू से हमारे ख़ानदान में था।
لیکن جو مجھے متاثر کیا جب 1996 میں ہم نے برائٹ فیوچر سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا، ہم چھوٹے موٹے کام میڈیکل کیمپس لگانا یا یہ وہ سارا کر رہے تھے، لیکن جب 2005 کا ارتھ آیا تو پہلی دفعہ یعنی کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی، تو برائٹ فیوچر سوسائٹی کے ڈاکٹرز اور ہماری جو ٹیم تھی، باقی دوست جو تھے، وہ ہم نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا، کام تو بہت زیادہ لوگوں نے کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جو میموریل شیلڈز پاکستان کی ہوئی جس میں صدر مشرف صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا، وہ ہم نے ٹاپ کی، تو اس حوالے سے خدا کا شکر ہے کہ اس وقت ٹاپ آف ون گیدرنگز وہاں پہ تھی اور ججز بھی آئے ہوئے تھے، تو بڑا اچھا ایک پروگرام جو یعنی کہ اس وقت اتنے چینل نہیں تھے، پی ٹی وی لائیو کر رہا ہوتا تھا، تو اس میں یعنی کہ ہمارا بہت بڑا رول تھا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ میری شادی ہوگی، شادی کے میرے خدا کا شکر ہے 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو اب ایک یعنی کہ کامیاب جو لائف ہے وہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ کبھی کبھی کہتا ہوں میں کہ کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کا پشاور بم بلاسٹ کا، اس وقت ٹوٹل میری لائف چینج ہو گئی، کیونکہ میں اسلام آباد میں ہی تھا، مجھے سلیم گیبریل صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ آج کل کینیڈا میں ہیں، جب انہوں نے فون کیا کس طرح کا ہوا تو میں اسلام آباد میں تھا، ہم پہنچے وہاں پہ، ہماری وہاں پہ ممبر بھی تھی شمیم صادق، وہ بھی میرے ساتھ جب پہنچی ریلیٹڈ تھی میڈیکل سے، تو اندازہ لگانے کے پائیوڈین اویلیبل نہیں تھی، تو پھر وہاں پہ جا کے ہم نے سارا وہ ہاسپٹل کے پائیوڈین کی وہ ساری، کیونکہ ایمرجنسی اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی کیجویلٹیز تھیں، ڈیتھس ہو رہی تھی لوگوں کی اور ایمرجنسی آ رہی تھی، ریڈنگ ہاسپٹل میں باقی ہاسپٹلس پہ بھی جا رہا تھا، بہت پریشر تھا، تو اس وقت جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ لاشیں اور ٹکڑے اور بچوں کو دیکھا تو ٹوٹل لائف چینج ہو گئی، تو ہم نے یہ پھر میں واپس آیا، ہم نے پھر بہت زیادہ وہاں پہ کام کیا لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جو کیونکہ برننگ یونٹ نہیں تھا، اور دلیر قیادت جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، تو میں یعنی کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی بھی کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں ہمیشہ ان دوستوں کا بڑا شکر گزار رہا ہوں جنہوں نے پاکستان میں دلیرانہ ڈیسیژنز لیے۔ اس وقت جوزف فرانسس صاحب نے ایک دبنگ پریس کانفرنس کی ہمارے ساتھ پشاور کلب میں، جس میں ہم نے واضح کیا کہ یہاں پہ تو برننگ یونٹ نہیں ہے کے پی کے میں، تو بچوں کو شفٹ کیا جائے، تو تب جا کے پھر دوسرے دن ہم نے تمام جو برن بچے تھے وہ شفٹ کیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اس وقت پھر ایک اپلیکیشن جیسی ہیلپ لائن سندھ کی طرف سے موو ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان، جس پہ سو موٹ ہوا، اس پہ خدا کا یہ شکر ہے کہ لینڈ مارک ججمنٹ وہ آئی، اس کو امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے ہم نے پھر بہت زیادہ کام کیا، جو یعنی کہ مینورٹیز کے رائٹس سے اس پہ یعنی کہ وضاحت کر دی گئی کہ کیا کیا رائٹس ہیں، اس میں سب سے بڑا جو یعنی کہ اس وقت کیا گیا اس میں یہ تھا کہ چرچز کی سیکورٹیز کے حوالے سے ایک اسپیشل پولیس فورس اسٹیبلش کی جائے جو کمانڈنٹ ٹرینڈ ہو، ایک تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ کیا، کیونکہ میرا جو انٹرسٹ تھا وہ میرے چرچز تھے، آج بھی ہم نے یعنی کہ، لیکن جب یہ ڈیسیژن آ گیا تو اس کے بعد ناصر ملک صاحب نے جب چیف جسٹس فارمر چیف جسٹس ٹیک اپ کیا انہوں نے، تو ہم نے پھر وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی کہ چاروں صوبوں سے اور آئی ٹی سے، اسلام آباد سے، فیڈرل سے سیکورٹی پلان منگوا لیے جائیں، جس میں چرچوں کی تعداد، اور اس پہ پھر ایک پرنسپل گائیڈ لائن آئی سیکورٹی پلانس کے حوالے سے، پنجاب نے اپنا سیکورٹی پلان دیا، کے پی کے نے اپنا، بلوچستان نے اپنا، سندھ نے اپنا، فیڈرل نے اپنا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک سیکورٹی پلان پہ عمل درآمد نہیں ہے سر، وہ کچھ چرچ کے اینڈ سے بھی ہے کمزوریاں اور کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے۔ گورنمنٹ نے جب یہ سیکورٹی پلان کیا تو انہوں نے فورس کیا کہ چرچ خود سے کرے، لیکن اتنا بڑا جو سیکورٹی پلان انہوں نے ڈسکس کیا اس پہ مشکل تھا اتنا بجٹ۔ میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، بلوچستان میں ہم نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کوٹا بم بلاسٹ ہوا، بالکل اگر وہ سیکورٹی پلان نہ ہوتا، یعنی کہ وہاں پہ 2 یعنی کہ ایک بھی سیکورٹی والے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سیکورٹی پلان آ گیا اس کے مطابق فورس وہاں پہ ڈپلوٹ تھی،
اور وہ جو اوپر والا یعنی کہ چھت کے اوپر فورس کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے فیر لگنے سے وہ زخمی ہوا جو ورنہ وہ سیدھا جس طرح اندر آ گیا تھا اگر اس کو گولی نہ لگتی وہ گولیاں نہ چلاتا تو وہ سیدھا اندر جاتا اور ہمارے جو یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ وہ چرچ ہی کلیمس ہو جاتا لیکن خدا کا شکر ہے کہ جو سیکورٹی پلان بنا ہوا تھا اس پہ عمل درآمد ہوا تھا اور وہ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے چرچز کے لیے بھی سیمول بھائی بہت ہی لگن کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو سیمول بھائی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ دن رات اسی محنت اسی تگ و دو میں ہے کہ تاکہ ہم ہمارے کرسچنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں، کرسچنز کے لیے بہت زیادہ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دن رات کی محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بیریئرز آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ کہہ لیں روپے پیسے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کہہ لیں کہ رشتہ داروں ناطہ داروں کی طرف سے ہو، چاہے وہ آپ کوئی بھی ٹارگٹ لے کر جا رہے ہیں تو اس ٹارگٹ کا تعین جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے، ابلیس کوئی ایسی آپ کے بات ذہن میں ڈال دے، تو آپ کا کیا رویہ ان باتوں پہ ہوتا ہے؟ کس طرح سے آپ ان بیریئرز کو یا ان رکاوٹوں کو دور کر کے تو اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں؟ بالکل سر میں سوری یہ اگر ادھر رکھ دیں اس کی نا وہ آواز کافی جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاس صاحب میں خدا کے حضور آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج تک میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کسی کی جرت نہیں پڑی، نہ کسی نے روکا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے ایسا فیورز دیے ہر جگہ پہ. حال ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوٹا کی بات چل رہی تھی تو میری ٹیم جب ہم یہاں سے گئے ہیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے کہ رائٹ کس طرح لینے ہیں. جب بلاسٹ ہوتا تو ظاہری بات آپ کا میڈیکل ہوگا، میڈیکل بنے گا تو پھر آپ کو یعنی کہ کمپنسیشن ملے گی، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا. ہم نے وہاں پہ جا کے میڈیکل تمام چیزیں 8 دن کی اسٹرگل کے بعد جا کے وہ جو چیک تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پہنچا وہاں ہم نے کیا، لیکن ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی، ہم گڈ فرائیڈے کو واپس آئے کہ کرسمس کیونکہ نہیں کر سکے کوٹا کے لوگ، تو پلیز آپ ان کو یہ ٹریبل کر دیں پیسے اور تاکہ یہ اپنی خوشیاں منا سکیں. ظاہری بات ہے جن کے لوگ چلے گئے وہ لیکن چلیں کچھ کمپنسیشن آیا ہے تو وہ منا سکیں، لیکن ڈیسیون اس پہ. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے ہے کہ خدا جب فیور کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ہیئرنگ ہوئی تو ثاقب نثار صاحب کے سامنے میں خود پیر ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دبنگ چیف جسٹس صاحب تھے میاں ثاقب نثار صاحب. امپلیمنٹیشن یعنی کہ ریٹ بہت زیادہ تھا اور انہوں نے بیسک جو ہیومن رائٹس یعنی کہ بیسک رائٹ تھے نا انسان کی زندگی کے ان کو پکڑا. تو میں نے پرسنلی ریکویسٹ کی تو جب ہم نے پیر ہوئے تو انہوں نے اس پہ سوٹو لے لیا، رپورٹ مانگی، اندازہ لگا لیں کہ رپورٹ نہیں آئی. خدا کا یہ ہوا کہ ایک جوڈیشل کانفرنس تھی ہماری، ہم اس میں گئے تو کھانے پہ ان کے بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے پرسنلی ایسے فائل پکڑی، میں نے کہا سر کیونکہ آلریڈی فکس ہوا کیس، آپ نے وہاں جانا، سر اس کو فکس کر. خدا کا شکر ہے ایسا رحم، انہوں نے اسی ٹائم اس کو فکس کیا. اور وہ جو ہیئرنگ ہوئی بلوچستان میں، اس کا میں بیک اپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک لینڈ مارک آرڈر بھی آیا. جب ہیئرنگ ہوئی تو اتنا سخت آرڈر انہوں نے دیا تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ صاحب پرسنلی وزٹ بھی کریں گے شاید چرچ کا. آپ یقین کریں کہ صحیح دیواریں انہوں نے رات کو کام شروع کر دیا. وہ فائلیں جو بند تھیں 1,33,00,000 روپیہ فوری ریلیز ہوا، جو یعنی کہ 2,60,00,000 تھا وہ ریلیز ہوا. اور ڈائریکشن یہ ہوگی کہ 3 دن کے اندر اندر پیسے دینے ہیں. کتنا لیٹ ہوا ہے اس کے پیسے جتنے وہ آفیسر تھے ان کے کھاتے ڈال دیے کہ یہ آپ نے ایکسٹرا پیسے دے دیے. تو وہاں پہ جب ہیئرنگ چل رہی تھی تو میری آنکھوں میں بڑے آنسو بھی تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ آج یہ کام ہو گیا. لیکن ساتھ میں ایک اور بہت بڑا آرڈر آیا
کہ ہمیں مسیح لکھا اور پڑھا جائے، پڑھا جائے، واہ، یعنی کہ ہم نہ تو عیسائی ہیں نہ ہمارا کوئی عیسائیوں سے تعلق ہے، ہم تو مسیح ہیں، ہمیں مسیح ہی لکھا اور پڑھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی ججمنٹ آئی مینورٹیز حقوق کے حوالے سے، اس میں بھی ہمارے شہیدوں کا نام تھا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اس وجہ سے آئی، اور یہاں پہ ہمیں مسیح لکھا اور پڑھا جائے، اس میں بھی ہمارے 13 شہید تھے۔ تو اس میں یعنی کہ بہت بڑا، یعنی کہ اب اس کو امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے 17 کو میں دوبارہ پیر ہوا سپریم کورٹ، تو جسٹس تابندیال صاحب نے اس پہ ڈائریکشن دی۔ جب ہیئرنگ ہوئی تو میں نے کہا جی سر وہ ایک آرڈر بھی فرمایا تھا آپ نے کہ ہمیں مسیح لکھا پڑھا جائے، تو اس وقت کے جو بینچ کے جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اب کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا نا، میں نے کہا سر آگے بھی ہے لیکن پلیز ذرا، تو انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو اور چاروں چیف سیکرٹری صاحب کو ڈائریکشنز کی اس کو امپلیمنٹیشن بنائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نادرا میں چینج ہو گیا ہے، نادرا میں مسیح لکھا پڑھا جا رہا ہے، چند جگہ پہ ہے وہ تھانے کی کمپلینز ہیں، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کچھ یعنی کہ نام سیم المسیح پیارا مسیح قوم عیسائی یہ لکھتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے چیف سیکرٹری کو لیٹر لکھ دی ہے تاکہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب آیا کہاں سے یہ جذبہ؟ ایک شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہیئرنگ ہے ہم وکیل بھیجیں گے، تو 5 گھنٹے میں سپریم کورٹ کی سیٹنگ پہ بیٹھا، لیکن نہیں، تو اس وقت یہ طے کیا کہ یہ ہم نے خود کرنا ہے، اس میں یعنی کہ وکیل سوموٹو جو ہوتا ہے اس میں وکیل کی ضرورت نہیں، آپ نے ان پرسن پیش ہونا ہے، وہ ہم نے تو بے شمار چیزوں پہ امپلیمنٹیشن ہوا۔ 5% کوٹا پہ اندازہ لگا لیں آپ کا، آپ کے سی ایس ایس آفیسر آ رہے ہیں، مجسٹریٹ لگ رہے ہیں، ایس ایچ اوز لگ رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، چرچز کی سیکورٹی پہ پراپر سیکورٹی پلان آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کمپنسیشن کا جو معاملہ ہے، مزیداری کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ امپلیمنٹیشن کتنا مشکل ہے اس ملک میں۔ اب سو عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، کیونکہ آئین پاکستان میں اقلیتوں کا ایک خاص مقام ہے اور آئینی مقام کا ایک پس منظر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ عدالتیں ہمارے حقوق کے لیے بڑی سے بڑی ججمنٹس دیتی ہیں، بڑے ڈیسیژنس دیتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن میں پرابلمز ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں جس پہ یہ سوموٹو ہوا تھا بم بلاسٹ پشاور چرچ کا، ابھی تک 20 کروڑ کا انڈورمنٹ فنڈ بڑی مشکل سے اس کیس کو یعنی کہ جیتا۔ اس کے بعد 15 میں ناصر ملک صاحب جو فارمر چیف جسٹس تھے ان کی ڈائریکشن پہ فیڈرل نے پیسے جمع کروائے 10 کروڑ روپیہ، پھر ہم نے کے پی کے گورنمنٹ، اور بدقسمتی سے وہ غلط ہیڈ میں چلا گیا، پیسے وہاں پڑے رہے ہمارے، یعنی کہ 7 سال تک ہمارے جو وکٹم ہے نہ ان کی ری ایبلیٹیشن ہو سکی نہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے صوبوں میں جانا ہے تو کام ہونا ہے، وہاں ہم نے جا کے پریس کانفرنس کرنی ہے، لیکن جو پارلیمنٹیرین ہے نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے نہ چیزیں ہیں۔ میں ایگزامپل اس کی آپ کو دوں گا اس کے بعد۔ اس طرح سے ہے کہ اس پہ کام ہم نے کیا۔ اب وہ ہم نے چیف جسٹس ثاقب صاحب سے اس وقت ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا جی ایچ آر میں اپلیکیشن دیں، اس میں نے جب پیش ہوا اپلیکیشن دی تو اس پہ انہوں نے نوٹس لیا اور بات سے رپورٹ مانگی۔ اس پہ ایک ظاہری بات ہے کہ آپ نے انڈورمنٹ فنڈ اسٹیبلش کرنا تو اس کے لیے ایک ایکٹ بننا تھا، اندازہ لگا لیں 1.5 سال اس چیز کو بھی ہو گئے ہیں، ابھی تک ایکٹ بھی ڈرافٹ ہو گیا ہوا ہے، اسمبلی میں کوئی پیش نہیں کر رہا۔ یہ پارلیمنٹیرینز کی ہماری سچویشن ہے۔ تو اس حوالے سے وہ ابھی تک وہ یعنی کہ 22 تاریخ کو ثانیہ کو 7 سال ہو جائیں گے، لیکن وہ کمپنسیشن جو یعنی کہ انڈورمنٹ فنڈ کی صورت میں وہ بھی اس پہ ہمارا کنٹینیو کام، ہم نے یعنی کہ پیسے ختم نہیں، مرنے نہیں دیے ہم نے، اس پہ ہم نے وہ پیسے یعنی کہ آپ رائٹ ہیڈ پہ آ گئے۔ جی ناظرین، بھائی سیمول پیارا بہت جرت کے ساتھ، بہت دلیری کے ساتھ ملک پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرا توکل خدا پر ہے، میں کسی نہ ہی کبھی بیریئر سے ڈرا ہوں اور نہ ہی میں کوئی فیلئر اپنے زندگی میں آنے دیتا ہوں، کیونکہ میرا توکل خدا پر ہے۔ اور جب بھی میں نے خدا پر توکل کیا، خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے، اور خدا پر توکل کرنے سے خدا نے اپنے بندہ کو نہ صرف ملک پاکستان کے اندر بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر استعمال کر رہا ہے۔ تو سیمول بھائی، ہم جاننا چاہیں گے کہ موجودہ وقت میں، موجودہ دور میں ایک بڑی ہی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ آپ کا ایک کام نظر آ رہا ہے،
اور سامعین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر سینٹری ورکرز کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جسے ہم ایک بہت چھوٹے طبقے میں جانتے ہیں اور کسی کی بھی نظر ان کی طرف نہیں ہوتی، حالانکہ ان کا کام بہت مشکل اور ہم اس کو بہت نیچا کام سمجھتے ہیں، لیکن بھائی سیمول پیارا ملک پاکستان کے اندر انہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی، اور انہی کی زبانی ہم سنیں گے کہ کس طرح سے ان کے دل کے اندر ان باتوں کا خیال خدا نے ڈالا، اور اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے ان پر اپنا عملی قدم اٹھایا۔ بڑا انٹرسٹڈ سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پہلے الیکشن کا جو دور تھا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا ان کا، اور بہت بڑا ووٹ بینک تھا یہ، اور شروع سے ہی ان کو کافی ساری تکلیفوں کا سامنا رہا ہے، خاص کر سینٹری ورکرز کو، اور اندازہ لگا لیں کہ ڈائریکٹ اپنے جسم کو ننگا کر کے پانی میں اترنا، اور جو جتنے ڈیزیز اور بیماریاں وہاں سے پک ہوتی ہیں وہ جب ان کے پاس گئے ہیں تو پتہ چلا ہے۔ ایکچولی ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں بوٹا امتیاز صاحب سندھ حیدرآباد میں، وہ بڑی لانگ سٹرگلز تھی ان کی، لیکن وہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح سے ہے کہ سینٹری ورکرز کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ جب ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے ایجنڈا کیا، تو حال ہی میں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کرونا پہ سو موٹو لیا۔ جب سو موٹو لیا تو ہم نے یعنی کہ ہم نے وزٹ کیا پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں، تو سینٹری ورکرز کا ہم نے دیکھا کہ یہ مین جو یعنی کہ کام ہے، ڈاکٹر انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، نرسز بھی ان کو ہی کہہ رہی ہیں، تو زیادہ افیکٹ تو یہ ہوں گے۔ اس وقت سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو چیئرپرسن ہیں ساجدہ رضوی صاحبہ جسٹس، ان کا ایک آرٹیکل ایکسپیکٹر ٹریبیون میں نے دیکھا، ایک سرچ رپورٹ بوٹا امتیاز صاحب کی بھی تھی، میں نے خود بھی وزٹ کیا پیمز کا، تو اس پہ پھر میں پیر ہوا فل بینچ کے سامنے، سپریم کورٹ آف پاکستان لارجر بینچ جو ان کے کرونا کی بات کر رہا تھا۔ تھینک گاڈ، میں اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے، ہم نے سی ایم اے بھی جمع نہیں کروائی تھی، تو خدا کا شکر ہے جب میں روسٹم پہ گیا تو میں نے یہ بات کی جی میں بات، تو فل بینچ ہی پیارا جی آپ بات کریں، تو جب میں نے یہ افسار کیا کہ سینٹری ورکرز کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں، تو آپ یقین کریں کہ تمام ججز نے ایگری کیا، فل بینچ نے، اور باقی تو چیزوں پہ رپورٹس مانگی گئی لیکن اس پہ ڈائریکٹ آرڈر کر دیا گیا کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تمام یہ نہیں کہ ہاسپٹلز میں یا باقی جگہوں پہ، تمام ملک پاکستان میں کئی بھی سینٹری ورکرز ہیں ان کو فاسٹی کٹس دی جائیں، لیکن یہ پاکستان عمل درآمد کرانے کے لیے، اس کے بعد سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میرے سینٹری ورکرز جو یعنی کہ سینٹری ورکرز ہیں جو جا رہے ہیں کرونا پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے، ان کا رسک کیا ہوگا۔ وہ خدا کا شکر ہے جب ہماری سیکٹری سے میٹنگ ہوئی صاحب سے، تو اس میں انشور کروایا ہم نے کہ ایکول جو نرسز کو پیکج ملے گا، اگر خدا نخواستہ سینٹری ورکر کو کرونا میں ڈیوٹی کے دوران وہ وفات پا جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو 40 لاکھ روپیہ جو تھا وہ ملے گا، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن پھر جب ہوئی تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ سندھ کی حالت اتنی خطرناک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 6 سے 8 ہزار روپیہ سیلری ہے، وہ لوگ ڈیلی بیسس پہ جو مین سٹریم جو یعنی کہ مین ہال کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک جو بہت بڑا پرابلم تھا، 25 سال سے یہ پرابلم چل رہا تھا کہ ان غریبوں کی 9 مہینے کی تنخواہیں نہیں تھی۔ جب ہم نے افسار کیا تو ڈائریکشن ہوگی کہ 2 دن کے اندر اندر تنخواہیں دی جائیں، لیکن نیکسٹ ہیئرنگ میں وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اپنے لیے جو گاڑیاں تھیں 4 بلینز کی، ان کے 40 ارب کی گاڑیاں 4 ارب روپے کی، وہ پرچیزنگ کے لیے کہیں، لیکن جب جج صاحب کو نے یہ کہا کہ یہ گاڑیاں لیے جا رہی ہیں تو تنخواہیں تو نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی پہلے تنخواہیں بڑھائیں، تو خدا کا شکر ہے کہ وہ سب لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، تمام جو ان کے میٹرز سے کال کیے گئے۔ اسلام آباد کیپٹل میں
جو منیمم بیسس یعنی کہ یہ لا ہے ہر صوبے کا، اور کہ جتنا یعنی کہ جو ایکٹ آپ تیار کریں گے جس کے مطابق سیلریاں آپ وہ سیلریاں آپ دیں گے. تو وہاں پہ 15,000 تھی، 17,500 ہم نے سیلریز کروائی، ایون کہ سپریم کورٹ کے اندر کروائیں. اور سندھ میں اندازہ لگا لیں کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ جو ایکٹ ہے اس کے خلاف ہی 8,000 سیلریاں تھیں، وہ ہم نے 17,500 کروائیں. جو اب ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سوائے حیدرآباد کے ابھی تک کوئکمنٹ جو ہیں ان کو فاسٹ اکوپمنٹس دی جائیں، ان کو ٹریننگ کروائی جائے. اور یہ ہائی رسک کام ہے. یہ جب ہوا تو دوران جب میں وہاں پہ وزٹ پہ تھا تو 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. جو یہ کنسیپٹ ہے نا ہم یہ صرف اپنی کرسچن کمیونٹی دیکھیں، سینٹری ورکرز میں مسلم دوست بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی کا جو لڑکا اندر گیا سیوریج میں وہ واپس نہیں آیا، تو مسلم دوست اس کو بچانے کے لیے اندر گیا، وہ بھی نہیں آیا، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں وہاں پہ تھا. تو یہ یعنی کہ چیف صاحب کو بھی پتہ چلا، چیف جسٹس صاحب کو. اس پہ پھر ہم نے بڑا اٹارنی جنرل کی اور میری جب بات چیت ہوئی تو اس میں ہم نے انشور کیا کہ اس پہ قانون سازی. اس پہ میں شکر گزار ہوں فل بینچ کا، اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب کا. انہوں نے حکم صادر فرمایا کہ کوئی بھی سینٹری ورکر بغیر حفاظتی سامان کے مین ہال میں نہیں رہے گا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آرڈر ہے کہ انشور کیا گیا کہ کوئی نہیں اترے گا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کہ ان پہ سینٹری ورکرز کی حفاظتی سیفٹی کے لیے قانون سازی یہ پہلی دفعہ جی پہلی دفعہ. اور خدا کا شکر ہے کہ یہ وہ ڈرافٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ ڈرافٹ ہے بھائی جی، کہ جو کے پی کی گورنمنٹ نے، کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے آرڈیننس پاس کر دیا کہ سینٹری ورکر، کیونکہ کرونا کی وجہ سے اجلاس نہیں ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے آرڈیننس پاس کر دیا اور سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی کہ یہ آرڈیننس پاس کر دیا ان کے پاس تھی سامان، اور اس کے حوالے سے پراپر ایک قانون سازی ہونے جا رہی ہے. تو سیمون بھائی میں ایک یہاں پر اور بھی آپ کی بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اکثر و بیشتر دیکھنا ہے، موجودہ بھی ایک واقعہ پیش ہوا کہ سینٹری ورکرز کو مارا جاتا ہے، خصوصی طور پر عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ کیونکہ اس طرح سے ہے کہ جب ہماری میٹنگ ہوئی ہے سیکٹری صاحب سے، اس پہ ہم نے بات کی کہ جو ہوتے ہیں اس پہ پراپر ان کا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پہ ایکشن کرتا ہے، اور جو اس پہ یعنی کہ قانون کے مطابق ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے ان کو. اسپیشلی یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. سم ٹائم یعنی کہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ان کو یعنی کہ اس نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور چند لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. نہیں، حوصلہ افزائی نہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے سینٹری ورکرز کی. ہم ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بچانا ہے. اب دیکھیں جو نئی ریسرچ آئی ہے WHO کی، اگر جس سیوریج میں وہ اتر رہا ہے اور وہاں پہ اگر جو چوہے ہیں وہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس سے ڈائریکٹ افیکٹ جو ہوگا وہ بڑا خطرناک ہے. اس میں ہیپیٹس سی، یہ عام چیزیں ہیں پانی سے جو وہ اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پراپر یونیفارم ہو اور پراپر ان کو اتارا جائے. اس حوالے سے ہمارا بڑا سخت فوکس ہے. ونڈرفل، بہت خوبصورت، بہت کر رہے ہیں. طریقے سے. تو یہ ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب کی حد تک جو لاہور میں یہاں پہ ٹھیکے داری نظام میں بہت سسٹم ڈیولپ کیا ہوا، وہ خدا کا شکر ہے یہاں سے ختم ہوا. اب ان کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوا، ان کا میڈیکل معاملات ہیں، ویسے بھی قانون سازی ہو جائے گی ان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے. تو بردر جی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ کبھی کسی بیرون ممالک میں جا کر آپ نے اپنے فارم کے حوالہ سے یا امپلیمنٹیشن کے حوالہ سے آپ نے کسی دوسری کنٹری میں جا کے پرفارم کیا ہو؟ ہم نے اس حوالے سے ہماری جو یعنی کہ کیونکہ جو لاسٹ ہماری گورنر ہاؤس میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، یہ بھی ہم نے ہسٹری کیمپ کی ہے کہ انٹرفیتھ اینڈ ریلیجس فریڈم کے حوالے سے پاکستان میں ہم نے 2 دن کی کانفرنس جس میں 20 ممالک کے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ آئے تھے 2 دن کے لیے ہم نے کی. اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک ڈکلریشن جو ہے وہ پراپر سامنے آیا.
डिक्लेरेशन में ये था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मसीहों के दरमियान एग्रीमेंट था, हमने उसको पब्लिश किया, उसको यानी कि नसाब का हिस्सा बनाने के लिए रिक्वेस्ट की। और हमने शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिनिस्टर फॉर इंडिया जो कि सिटीज़न का उस वक़्त ये एक्ट लाए थे, हमने उसमें किया। तो इत्तफाक हुआ मुझे चंद ममालिक में जाके अपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि करने का। मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के हक जो है सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो तसद्दुद हुसैन चरानी साहब को दिया गया इस लैंड मार्क जजमेंट की वजह से। और जो जज साहब ने चीफ जस्टिस साहब ने तसद्दुद साहब ने लैंड मार्क जजमेंट दी वो कॉन्स्टिट्यूशन से दी थी, आइन से दी थी। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा आइन है उसमें मिनॉरिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा राइट है, गुंजाइश है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि राइट लेने वालों को भी अवेयरनेस नहीं है और राइट देने वालों को भी नहीं। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कमरा नंबर अदालत 1 में जब तसद्दुद हुसैन जलानी साहब का बेंच था तो उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध को अफसार किया गया कि ये कलियतों की इबादतगाहों के हवाले से बताएं। तो उन्होंने साफ ही कह दिया कि कलियतों की इबादतगाहों की बेहरमती करना ताज़ात पाकिस्तान के तहत कोई जुर्म नहीं है, अंदाज़ा लगाने, जबकि ए और बी मौजूद थे। तो इससे फिर अदालत ने अपनी उस जजमेंट में लिखा भी कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अकाही का फुकदान है। हमने जी IMRF ने इस लैंडमार्क जजमेंट को बाकायदा प्रिंट किया और लोगों तक पब्लिश किया, लोगों को अवेयरनेस दी। खुदा का शुक्र है कि आज ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इस पे यानी कि करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी। इस अभी हम दोबारा से हमने एप्लीकेशन मूव की है कि ये बेंच इस्टेब्लिश किया जाए। ये खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में जितने भी बेंच बनते हैं हमारी उसमें काविश होती है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो खुदा का शुक्र है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी भी बन गया, वो एक्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और जब भी हमने इफ्तार किया अदालत से, और खुदा का शुक्र है साकिब साहब ने बेशुमार हमारी एप्लीकेशन पे सुनते थे, जैसे गुजर खान का वाक़या था, वहाँ पे घर चलाया गया था, उस पर सुमोटो किया गया, रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त मंगवाई गई। और फूलनगर की जो बच्ची टीचर थी उस पर का वो सोमोटो जब हुआ तो उस पर बड़ी जेन्युइन किस्म का काम हुआ, तबादला भी हो गई। तो अब जो यानी कि ये सोमोटो जो है ये सेंट्री वर्कर्स का ये भी ज़बरदस्त किस्म का है। अब हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है अदालत से कि कम से कम तमाम सूबों को ये डायरेक्शन कर दी जाए कि मिनिमम बेसिस जो यानी कि सैलरी है उसको यकीन। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत खूबसूरती से भाई सैमुअल प्यारा साहब ने अपनी सारी ये हिस्ट्री को बताया। बहुत दलेर शख्सियत और वर्कर, काम करने वाले। बाज़ औक़ात हम होता है कि सिर्फ टाइटल ही होता है, लेकिन भाई सैमुअल प्यारा बहुत दलेरी के साथ पाकिस्तान क्रिश्चियंस के लिए काम कर रहे हैं। ना ही सिर्फ ऊंचे तबके के बल्कि वो ग्रास रूट पर भी नीचे तबके में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी कोशिश सेंट्रल वर्कर्स के लिए कर रहे हैं। तो सैमुअल भाई आज हमारे व्यूअर्स इस वक्त जायरस टेलीविजन पर आपको लाइव वॉच कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप इनके लिए एक खूबसूरत मैसेज इन तक पहुँचाएं, अपनी कामयाबी का राज बताएं, ताकि हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां और जितने भी लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं वो उनके लिए इंकरेजमेंट हो और अपनी लाइफ को वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने रास्तों का तयन दिया है उस पर चलने की कोशिश कर सके। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा की जो ब्लेसिंग है सब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई साहब कि हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो हाई प्रोफाइल्स मीटिंग हुई हैं, यानी कि होम डिपार्टमेंट के फुल यानी कि SP DSP सबको कॉल किया जाता है और हमारी जो भी मीटिंग्स होती है हम बाकायदा उसके मिनट्स बनते हैं और उसको फिर हम फॉलो करते हैं। यानी कि चारों सूबों में हमारा यानी कि मीटिंग्स होती हैं, चीफ सेक्रेटरी इस लेवल पे हमारी मीटिंग्स होती हैं। और खुदा का शुक्र है कि जो वहाँ पे हमने जब भी रिक्वेस्ट की है अटॉर्नी जनरल साहब से, उन्होंने हमारी मीटिंग फिक्स करवाई हैं। और मैसेज आज का ये है कि मैं समझता हूँ कि कदम उठते हैं तो मंजिलों की गिरा खुलती है,
रास्ते दूर से दुश्वार नज़र आया ही करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं है, आप खुदा पे ध्यान दें और अपना जो आपका काम है वो ईमानदारी और वफादारी से करें, और आपकी जो कमिटमेंट है वो सॉलिड होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि टीम वर्क जो है उसके रिजल्ट्स हमेशा हासिल होते हैं। और मैं लास्ट में डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें मौका देते हैं जायरस टीवी पे कि हम आके लोगों को अवेयर कर सकें और जो अपनी खिदमत है वो बता सकें। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ उनका इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, लेकिन पाकिस्तान में हम उनको मिस करते हैं। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरती के साथ भाई सैमुअल प्यारा साहब ने इस बात की आगाही दी कि ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, और सबसे बड़ी बात आपका ध्यान, आपकी लगन खुदा की तरफ होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को आप टारगेट करते हैं, कोई भी आपकी लाइफ का टारगेट है, किसी जगह पे आप जाना चाहते हैं, सबसे पहली बात आपके साथ खुदा की कमिटमेंट होनी चाहिए और खुदा का राब्ता आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्म और पक्का होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि पहले भाई सैमुअल प्यारा ने बताया और बाइबल के कलाम की भी ये शहादत है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है। हमेशा अपना खुदा पर तवक्कल करे और अपने काम के साथ, अपने वर्क के साथ कमिट रहें और उसके अलावा वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ चलते रहें। खुदावंद आपको, मेरा ईमान है कि बरकतों पर बरकत, बरकतों पर बरकत और बरकतों पर बरकत देगा। तो नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर अकील नासर, इससे पहले कि आपसे इजाज़त लूँ, वक़्त अब हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है। मैं आप सबों के लिए दुआ गो हूँ कि आप जायरस टेलीविज़न को वॉच करते हैं, देखते हैं जायरस टेलीविज़न की तमाम ट्रांसमिशन को, और ख़ुसूसी तौर पर द वे ऑफ लाइफ प्रोग्राम को देखते हैं। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, ईमेल चल रही है, और अगर आप जायरस टेलीविज़न का पार्टनर बनना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पर जितने भी स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं, ईमेल है, उस पर राबिता कर सकते हैं। आप दुआ करवाना चाहते हैं, आप दुआया दरख्वास्त भेजना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपका होस्ट पास्टर अकील नासर, जायरस टेलीविज़न लाहौर स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप हमेशा मत देखिएगा बोलना जायरस टेलीविज़न को, देखते रहिए जायरस टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू।